اگر تمہیں خدا یاد نہیں آتا، اگر تمہارا دل اس کی عبادت میں نہیں لگتا، اگر تم اپنے رب سے جھگڑنا چاہتے ہو، تمہارا ایمان ڈگمگا گیا ہے، تم کن پڑھتے ہو لیکن فیکون پر یقین نہیں رکھتے ہو، تو ایک دن اذان فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک آسمان کا نظارہ کرو اور دیکھو تمہارا رب کیسے آسمان کے رنگ بدلتا ہے۔ دیکھو وہ کن کہتا ہے تو سارا آسمان کیسے فیکون کی تشریح بن جاتا ہے۔ کیا وہ رب قادر نہیں کہ جو تم چاہتے ہو وہ تمہیں عطا کر دے؟ کیا وہ رب قادر نہیں کہ تمہیں نظر آنے والے اندھیرے کو روشنی میں بدل دے؟ کیا اس رب کو نہیں معلوم اندھیرا کیسے مٹایا جاتا ہے؟ کیا وہ دلوں کے داغ دھو نہیں سکتا؟ تمہاری یہ خواہشیں بس اس کے ایک کن کی مار ہیں، لہٰذا اس نے کن نہیں کہا تو تم اس کا شکر ادا کرنا چھوڑ دو گے کیا؟ سوچو، اگر وہ تمہاری دعاؤں کی آمین کو قبول کر کے تمہیں وہ عطا کر دے جو تم مانگ رہے ہو، اور پھر تمہاری دعا کو تمہارے لیے بد دعا بنا دے، تو تم کیا ہی کر لو گے؟ تم کہاں جاؤ گے؟ اس آسمان اور زمین میں کون ہے جو تمہاری قبول ہوئی دعا سے تمہیں بچائے گا؟ کیا وہ اللہ بہتر نہیں جانتا؟ کیا اس نے تم سے تمہاری خواہش لے کر تمہارے لیے بہترین نہیں سوچ رکھا ہوگا؟ وہ تو اپنے دیے گئے مال میں سے بھی جب کچھ لیتا ہے تو کہتا ہے کہ اللہ کو قرض دو، تو پھر کیا وہ تمہاری خواہش تم سے لے گا تو تمہیں رول دے گا، برباد کر دے گا؟ وہ تمہیں تنہا نہیں چھوڑے گا۔ ایک بار اس کے کیے گئے فیصلوں پہ یقین کر کے تو دیکھو، کیا اس نے یوسف علیہ السلام کو 11 بھائیوں کے شر سے نہیں بچایا تھا؟ کیا اس نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی بینائی چھیننے کے بعد صبر کا حکم دے کر اس صبر کا پھل عطا نہیں کیا؟ اور حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ نہیں رکھا؟ جب یوسف علیہ السلام دوبارہ اپنے بھائیوں کے سامنے آئے تو شاہ مصر تھے۔ کیا تم اللہ کی تمام مصلحتوں کو جان سکتے ہو؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی آزمائشیں آئیں، تم تو ایک عام انسان ہو، تم اللہ اللہ کرتے ہو، تو کیا وہ تمہیں نہیں آزمائے گا؟ وہ تم سے کچھ لیے بغیر، تم سے کچھ چھینے بغیر تمہاری آزمائش مکمل کر دے گا؟ نہیں، وہ تمہیں آزمائے گا۔ وہ دیتا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو، وہ لیتا ہے کہ تم صبر کرو۔